الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ہر عید قربان پر ایک تحریک چلتی ہے کہ ہم کیوں اتنا مہنگا جانور ذبح کر دیتے ہیں۔ قربانی کی اسی رقم سے ہم کسی غریب کی مدد کر دیں تو یہ قربانی سے بہتر ہے۔ کسی بیوہ کی مدد کر دیں، کسی یتیم کی مدد کر دیں، کسی کو مہینے بھر کا راشن ڈلوا دیں۔ قربانی کی بجائے کسی جگہ کوئی درخت لگوا دیں تو لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں گے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جانور ذبح کر دینے سے جانوروں کی کمی ہو جائے گی۔ یہ نصیحتیں اور مفروضے سننے میں جتنے بھی دلکش ہوں، حقیقت میں یہ اتنے ہی قبیح اور بدبودار ہیں، کیونکہ یہ اپنے اندر اسلامی شعائر کے خلاف نفرت اور بغض لیے ہوئے ہیں۔ قربانی اسلامی معاشرے کی نہ صرف پہچان ہے بلکہ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے ہمیشہ قربانی کی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمیشہ اللہ کے راستے میں جانور قربان کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ قربانی کی بجائے مالی صدقہ بہتر ہے۔ سورۃ الکوثر آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی کرو حج کے موقع پر، عید کے موقع پر، فی سبیل اللہ قربانی کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ سعة ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے۔ اگر قربانی کی بجائے غرباء مساکین کی مدد کرنا بہتر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور اس سلسلے میں امت کی رہنمائی فرماتے اور خود بھی اس پر عمل کرتے۔ اور جہاں تک لوگوں کی مدد کا تعلق ہے تو شریعت اسلامیہ ہمیں فقراء، مساکین، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرنے کی بہت ترغیب دلاتی ہے۔ یتیم کی کفالت کرنے والے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کسی کی مدد ضرور کریں، لیکن قربانی جیسے اسلامی شعار کو چھوڑ کر، سنت نبوی کو چھوڑ کر اس کی جگہ لوگوں کی مدد کا نعرہ لگانے والے اصل میں اسلام کے اور اسلامی شعائر کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے اور سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔